الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ دن ہیں۔ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں باقی سارے دنوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ان دنوں کے اندر 2 عظیم الشان عبادات سر انجام دی جاتی ہیں۔ ایک ان میں سے حج کی عبادت ہے، دوسری قربانی کی عبادت ہے۔ آج کے اس بیان میں میں آپ کے سامنے قربانی کے چند فضائل کو بیان کروں گا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر قربانی کا جذبہ اور شوق پیدا ہو اور اللہ کے نام پر جانور قربان کرنے کا ہمارا شوق پیدا ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ بڑی عید والے دن، قربانی والے دن، عید الاضحیٰ والے دن اللہ تعالیٰ کو جو ایک مسلمان کی جانب سے سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ کون سا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احراق الدم، قربانی کے جانور کا خون بہانا، اسے گلے پر چھری پھیرنا، راہ خدا پر، نام خدا پر اس جانور کو قربان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جانور جو ایک مسلمان نے قربانی والے دن اللہ کے نام پر قربان کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، وہ جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کی نیکیوں والے پلڑے میں اس کے بالوں کو گن گن کر ہر ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، اس کے نیکیوں والے پلڑے میں اس کے سینگوں کو بھی رکھا جائے گا اور اس کے کھروں کو بھی اس قربانی کرنے والے کے نیکی والے پلڑوں میں رکھا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، حضور نے فرمایا جب قربانی کرتے وقت قربانی ذبح کی جاتی ہے، اس کا خون بہتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر، ایک جگہ پر جدھر خون بہہ کر جا کر ٹھہرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل ان یقع بالارض، کہ اللہ تعالیٰ کو زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو تمہیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، معمولی عمل نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی تھی تو ان کے بیٹے اسماعیل کی جگہ جنت سے مینڈے کو بھیج دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی کو ذبح کروا دیتے تو آج ہمیں بھی اللہ کے نام پر اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا پڑتا۔ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ جانور کی قربانی کو نامزد کر دیا اور اس کو قبول فرما لیا۔ اس لیے تنگ دل ہو کر قربانی نہ کرو، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر قربانی نہ کرو، بلکہ جب قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں بھی
حضرت قربانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم مشہور صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے پیارے صحابہ، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے دوبارہ سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے پاک نبی فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہر قربانی کے جانور پر بال نہیں ہوتے، بعض اون والے جانور ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ قربانی کے جانور کے اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرمائے۔ تو کتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے قربانی کرنے میں کہ آپ کتنی سی اون لیں، کتنی تھوڑی سی، اور پھر اس میں سے ایک ایک بال ایک ایک تار الگ کرنا شروع کریں تو آپ اس کو بھی گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو پورے جانور پر کتنے بال ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار بے حساب نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اندازہ لگائیں کہ جب قیامت والا دن ہوگا ایک نیکی انسان کی کم ہو جائے گی، سب کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، اور اسی طرح بھائیوں کے پاس، سب کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دیں، ہر ایک اس سے بھاگ جائے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ تو یہ کتنا سنہری موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قربانی کا کہ کتنی بے شمار لاتعداد اللہ تعالیٰ اس میں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، ہجرت کرنے کے بعد 10 سال رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، 10 کے 10 سال میں ہر سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی قدر ہے ہمارے نبی کی نظروں میں کہ اللہ کے نبی نے مسلسل 10 سال مدینہ طیبہ میں قربانی کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت علیٰ یضحی بکبشین، حنش کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈے قربانی کرتے ہیں، 2 دمبے قربانی پر ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ تو فقلت له ما هذا، میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا یہ کیا حقیقت ہے اس کی، آپ ایک مینڈا کیوں نہیں ذبح کرتے، 2 کیوں ذبح کرتے ہیں، 2 کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ انا اضحی عنہ، کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں۔ تو فانا اضحی عنہ، تو میں ایک قربانی تو اپنی طرف سے کرتا ہوں، اور جو دوسرا مینڈا ذبح کرتا ہوں، جو دوسرا دمبا ذبح کرتا ہوں، وہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق اگر ہمیں دی ہے، تو ہمارے پیارے نبی اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ایک قربانی میری طرف سے ہے اور یہ دوسری قربانی میری امت کی طرف سے ہے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی قربانی کریں اور اپنے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کریں، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو بندہ کر سکتا ہو تو اسے کرنی چاہیے، جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ اجر اور ثواب پائے گا۔ بس میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کریں تاکہ یہ اجر اور ثواب پا سکیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کر سکیں اور سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت